ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں چھوٹا سا خوبصورت گاؤں تھا۔ وہاں ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا جس کا نام محمد جعفر حیات تھا۔ جعفر بہت ایڈونچر تھا، ہمیشہ عجیب جگہوں کے خواب دیکھتا اور ان کی سیر کو جاتا۔ ایک دن گاؤں کے کنارے کی طرف سیر کرتے ہوئے اس نے ایک راستہ دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ راستہ ایک پرانے جادوئی گھر تک جاتا تھا جو پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ایک باغ جو جادو سے چمکتا تھا اس کے ارد گرد تھا۔ جعفر پرخوش اس جگہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس نے دروازے کو چھوا تو وہ چمک اٹھا اور دروازہ خود بخود کھل گیا جیسا کہ وہ اس کو بولتا اور وہ شاندار چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ کتابیں راز بتاتی تھی، پینٹنگ جو حرکت کرتی تھی، فرنیچر جو اپنی ہی دھن پر ناچتے تھے۔ جب جعفر گھر دیکھ رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک الو سے ہوئی۔ الو نے جعفر کو سمجھایا، یہ گھر جادو کی ایک دنیا ہے، ایسے شخص کا انتخاب کر رہا ہے کہ جس کا دل پاک ہو۔ گھر کا اپنا ایک جادو تھا، وہ اپنا جادو ان لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا جو اس کے لائق تھے۔ الو نے جعفر کو گھر کے اندر گھومنے میں مدد کی، اسے انوکھے کمرے دکھائے، ایک باغ جہاں پھول مل کر گاتے تھے، ایک لائبریری جہاں ہر کتاب الگ الگ دنیا کا دروازہ کھولتی تھی، اور ایک رسوئی جہاں چیزیں خود ناچ کر کھانا بناتی تھی۔ ہر کمرہ ایک نیا راز تھا۔ جعفر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن گھر نے جعفر کے لیے ایک امتحان بھی رکھا تھا۔ گھر کے سب سے گہرائی حصے میں ایک تالا لگا ہوا کمرہ تھا جس کو وہ ہی کھول سکتا تھا جو جادو پر یقین رکھتا ہو۔ الو نے اسے ایک چابی دی اور کہا، اسے دل پر بھروسہ رکھو، اور جعفر نے گہرا سانس لیا اور تالا کھولا۔ دروازہ کھل گیا اور ایک کمرہ روشن ہوا۔ ایسے خوبصورت منظر جعفر نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک آئینہ جو مستقبل دکھاتا تھا۔ جعفر نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ اپنے گاؤں مہربان لیڈر بن گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہ اصلی جادو اس کے اندر ہی ہے۔ جعفر نے الو اور جادو کے گھر کا شکریہ ادا کیا، وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اور اس طرح جعفر اور گھر ایک اچھے دوست بن گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر انسان مخلص اور محنتی ہو تو مستقبل میں ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔